بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر ہے 4141، اور بعد کی حدیث ہے فضائل قرآن کی کتاب فضائل قرآن کی 33 نمبر حدیث۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن فاستظہرہ، کہ جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور اسے یاد کیا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، تو اللہ پاک اس کے عوض اس کو دو نعمتوں سے نوازیں گے، اسے دو انعامات عطا فرمائیں گے۔ کس کو؟ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو حفظ یاد کیا زبانی، تو اس کو اللہ پاک دو نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1 فرمایا کہ ادخلہ اللہ الجنہ، سب سے پہلی نعمت کہ اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کریں گے، سب سے پہلی نعمت اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ نمبر 2 وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، کہ اس کی سفارش ان لوگوں کے حق میں قبول فرمائیں گے کہ جو اس کے گھر کے افراد ہوں گے، اس کے خاندان کے، اس کے قبیلے کے ہوں گے، اور ان کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ پاک اس حافظ قرآن کی سفارش ان کے حق میں قبول فرما کر ان کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر حافظ قرآن کی گویا کہ شان عظمت بیان کی گئی ہے، اس کا مقام، اس کی وقت اور ویلیو کو واضح کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر حدیث پاک میں چند باتیں جو ہے غور طلب ہیں، جو سوچنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پڑھتا ہو اور حافظ قرآن ہو، قرآن پاک اپنے سینے میں اس میں محفوظ رکھا ہو، لیکن ساتھ ایک شرط ایک ایسی لگائی ہے کہ جس شرط کے اوپر کوئی حافظ قرآن اترتا ہے ورنہ اکثر پھسل جاتے ہیں۔ وہ شرط کیا ہے؟ فأحل حلالہ وحرم حرامہ، کہ قرآن کے حلال کو حلال جانتا ہو اور قرآن کے حرام کو حرام جانتا ہو، یعنی وہ صرف فقط حافظ قرآن نہ ہو بلکہ عامل قرآن بھی ہو، قرآن بھی حفظ ہو اور قرآن کے اوپر بھی عمل کرتا ہو، اس کو اللہ رب العالمین کی ذات یہ اعزاز عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہوا لیکن عمل اس کا قرآن کے مطابق نہ ہوا، تو الٹا وہ یہ کہ اس کو انعام دیا جائے بلکہ اس کو اللہ پاک عذاب کے اندر گرفتار کریں گے۔ اتنی بڑی سخت وعید ہے اس شخص کے بارے میں جو قرآن کو سینے میں محفوظ بھی رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے بڑا اہم جو ہے یہ معاملہ ہے قرآن پاک کو حفظ کرنے کا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر والدین نا شوق سے، اور یوں سمجھ لو کہ ایک ریت کو دیکھتے ہوئے کہ فلاں کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہے، میں بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں، تو ڈال دیتے ہیں مدرسہ کے اندر بھی حفظ قرآن کر لے۔ لیکن کم از کم والدین کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر ہم اپنے بیٹے کو مدرسہ میں قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ڈال رہے ہیں تو ہم نے اس کے حفظ کے بعد اس کو ایسا ماحول دینا ہے کہ جس ماحول کے اندر رہ کر یہ قرآن پاک کا تارک نہ بنے بلکہ قرآن پاک کا عامل بنے، قرآن پاک کو پس پشت نہ ڈال دے بلکہ قرآن پاک کو اپنا مقتدا، اپنا پیشوا، اپنا رہنما بنا سکے اور قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی کو بنا سکے۔ کتنے ایسے حافظ ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہے لیکن اب ان کی زندگی کو دیکھو تو وہ دنیا کے اندر ایسے مگن ہوئے کہ دین کا نام ہی نہیں لیتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے، اور ان کی صحبتیں، ان کی مجلسیں ایسی ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے، یہ حافظ صاحب ہے۔ ہم کہتے ہیں نا حافظ صاحب کو اس سے خیال کرو، حافظ صاحب تو وہ کیا ہے کہ حفظ کیا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ تو فرمایا فأحل حلالہ وحرم حرامہ، گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فقط حافظ قرآن ہونا یہ کمال کی بات نہیں بلکہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عامل قرآن ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ حافظ قرآن بھی ہو اور عامل قرآن بھی ہو یہ کمال کی بات ہے۔ یا آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز جو 10 بندوں کی شفاعت حافظ قرآن نے کرنی ہے وہ صرف حفظ قرآن کی وجہ سے نہیں، حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ جب عمل قرآن ہوگا تو تب سفارش کر سکے گا، ورنہ اس کی سفارش کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔
اور یوں کہہ دیا جائے گا کہ بھئی آپ نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا، لہذا آپ کا جو سفارش کا حق تھا ہم واپس لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ قیامت کے دن جس کو میری اجازت ہوگی وہ سفارش کر سکے گا، جس کو میں اجازت نہیں دوں گا وہ سفارش نہیں کر سکے گا۔ بِإِذْنِهِ ہی اللہ پاک فرماتے ہیں نا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس سے پہلے جو آیت مبارکہ آتی ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ، اس کے پاس وہی سفارش کر سکے گا، آگے کیا ہے إِلَّا بِإِذْنِهِ، جس کو پروردگار کی ذات اجازت دیں گی۔ تو اللہ پاک کہیں کہ بھئی میں نے جو قید لگائی تھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، کہ وہ قرآن کے حلال کو حلال جانتا ہو، قرآن کے حرام کو حرام جانتا ہو، تو نے جانا ہی نہیں ہے، تو نے مانا ہی نہیں ہے، تو نے میرے محبوب کی بات پہ عمل کیا ہی نہیں ہے، تو نے قرآن پہ عمل کیا ہی نہیں ہے، تو میں تجھے کیسے سفارش دے دوں، اس کا حق دے دوں، شفاعت کا حق دے دوں؟ میں تیری سفارش کو پہلے تھی کہ تو حافظ قرآن تھا، پہلے تھی کہ تو نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، مگر تو نے عمل نہیں کیا، لہذا ہم وہ جو تجھے اتھارٹی ہم نے دی تھی سفارش کی وہ ہم واپس لیتے ہیں، لہذا اب تجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تو کسی کی سفارش کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو وہ گویا کہ آج کی اس پڑھی گئی حدیث پاک میں مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن پاک کا فقط حفظ کر لینا، یاد کر لینا اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا یہ کمال نہیں، بلکہ حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہم ان دونوں اعزازات کے، انعامات کے اور اللہ پاک کی فضل و عنایات کے مستحق ہوں گے۔ اگر ایسا نہ کیا تو ہم قیامت کے روز ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، پیچھے موڑ دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس بات کا میں نے اور آپ نے عزم کرنا ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، تو اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفہ دوم اور مراد رسول، انہوں نے سورہ بقرہ غالباً ایک روایت کے مطابق 12 سال میں یاد کی، حفظ سورہ بقرہ، اور ایک روایت کے مطابق 17 سال میں حفظ کی ہے۔ اب بندہ سوچے بھی سورہ بقرہ یہاں تو حافظ جو ہیں وہ جلدی ایک مہینے میں حفظ کر لیں گے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ کیسے حفظ کی؟ کیا ان کا حافظہ نہیں تھا؟ حافظہ تھا۔ کیا وہ ذہین نہیں تھے؟ ذہین بھی تھے، لیکن آگے خود وجہ بیان فرمائی کہ عمر اس وقت تک آگے یاد نہیں کرتا تھا جب تک کہ پچھلی آیت کے اوپر عمل نہیں کر لیتا تھا۔ کیا کہا؟ کہ عمر اس وقت تک آگے یاد نہیں کرتا تھا جب تک کہ پیچھے والے پر عمل نہیں کر لیتا تھا۔ اس طور پر صحابہ کرام قرآن پاک کو یاد کرتے تھے کہ پہلے جو یاد کی ہے، پڑھی ہے آیت مبارکہ، اس کے اوپر عمل ہو، پھر آگے میں جو ہے یاد کروں گا، اور پھر اس کے اوپر عمل ہو تو پھر میں آگے یاد کروں گا۔ اور آج ہم سپارے پہ سپارہ یاد کیے جا رہے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں۔ تو اس لیے حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ عمل قرآن نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حفظ کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔